ہاتھ سنبھالنا اس قوم کا. اس نا امیدی میں میں نے ایک امید کا دیا جلانا ہے. 47 کی آزادی کو حقیقی آزادی کا روپ دینا ہے. یہ گناہ ہے عمران خان کا, یہ قصور ہے. سزا دو اس کو, سزا دو اس کو. یہ قوم کو جگانا چاہتا ہے. سنیے, یہ قوم کو جگانا چاہتا ہے, یہ قوم کو یکجا کرنا چاہتا ہے. یہ خودداری کا درس دیتا ہے. نااہل کر دو اس کو, نااہل کرو. عمران کہتے ہیں کہ پاکستانیوں, نہ تم کوئی معمولی ملک ہو اور نہ تم کمزور ملک ہو. جو چھٹی دنیا کی بڑی مملکت ہو وہ معمولی ملک نہیں ہوتا. جو ایٹمی قوت ہو اس کو آپ اس طرح اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. اگر قیادت میسر ہو, اگر ٹوڈیز ہو تو پھر اللہ بالغ ہے. کیا اگر تمہارے لیڈر کو, قوم کو آزاد کروانے کے لیے مجرم بنایا گیا تو اس کا ساتھ دو گے؟ یہ ہے آج پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنا. یہ ہے انتخاب جو آج پاکستان کو کرنا ہے. اگر آزاد خارجہ پالیسی بنانی ہے تو اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی. آج فیصلہ کر لو, آج فیصلہ کر لیں, یا آئیے مل کے رہتے ہیں غلام, ابن غلام, بنت غلام. یا غلامی قبول کر لو یا غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالو. اور اگر غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں تو پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہوگا. اگر غلامی کی زنجیریں توڑنی ہے تو آزاد خارجہ پالیسی پاکستان کو دینی ہوگی. And let the people know, let the world know. صاحب کو کہ وہ آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین, خواتین حضرات, تشریف آوری کا شکریہ پی ٹی آئی کے اس سیمینار پر. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج عمران خان پوری قوم کو یکجا کر رہے ہیں, متحرک کر رہے ہیں. کس چیز کے لیے؟ حقیقی آزادی کے لیے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ حقیقی آزادی کے حصول کے لیے کیا ہم حقیقی آزادی حاصل کر پائیں گے ایک آزاد خارجہ پالیسی کے بنا؟ اس کے بغیر میری رائے میں یہ ممکن نہیں ہے. جب آپ ایک آزاد خارجہ پالیسی کی جستجو کرتے ہیں تو میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے کبھی سولی چڑھ جاتے ہیں اور کبھی ان کے تخت اچھالے جاتے ہیں, جس کو ہم انگریزی میں رجیم چینج کہتے ہیں. خواتین و حضرات, اگر عمران خان بھی ماضی کے حکمرانوں کی طرح سر جھکا کے چلنے کی ریت برقرار رکھتے تو پھر میری رائے میں نہ سازش ہوتی اور نہ مداخلت کی ضرورت پڑتی. کیونکہ جو غلام ذہن ہے نا, غلام ذہن
ایک آزاد خارجہ پالیسی کا تصور ہی نہیں کر سکتا، اور ایک جو آزاد ذہن ہے نا وہ کبھی امپورٹڈ حکومت برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے پس منظر، جس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آج اپنی گفتگو کرنی ہے۔ خواتین و حضرات، مت بھولیے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جب بھی مرتب کی جائے گی اس میں بہت سی کنسٹرینٹس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور عمران خان نے جب واگ ڈور سنبھالی 2018 کے الیکشنز کے بعد تو بہت سی کنسٹرینٹس تھیں جن کا ہمیں سامنا تھا۔ وقت کی دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں صرف 3 کا ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی کنسٹرینٹ جو ہمارے سامنے تھی اور آج بھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے وہ ایک جیو اسٹریٹجک ہاٹ بیڈ میں ہے۔ پاکستان کا جو موقع محل ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل پاورز کی ایک بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے۔ یہ پورا خطہ اور اس کا جو تناؤ اور اس کی جو کھچاؤ تو آپ دیکھتے ہیں، اس کی قیمت پوری قوم کو دینی پڑتی ہے۔ ہمیں اگر آزاد خارجہ پالیسی مرتب کرنی ہے تو ہمیں معاشی طور پر مستحکم ہونا ہوگا، اور جب عمران خان باغ ڈور سنبھالتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پہلے جو ہمیں دورے کرنے پڑتے ہیں وہ خارجہ امور کے لیے نہیں، ملک کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے۔ کبھی ہم سعودی عرب جاتے ہیں، کبھی ہم UAE جاتے ہیں، اور کبھی ہم چین جاتے ہیں۔ جیسے شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے 19.2% کا وہ ایک خسارہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اور اگر ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا تو ہمیں فی الفور ہمیں یہ پلگ کرنا تھا، اور وہ ہم نے کیا۔ تو آزاد خارجہ پالیسی کے لیے معاشی استحکام اس کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہماری کیفیت آج بھی یہ ہے کہ ہم انحصار کر رہے ہیں دوست ممالک پر، اور ہمارا آج بھی فائنینشیل اسسٹنس کے لیے ہم ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور تیسری کنسٹرینٹ یہ ہے کہ ہم ایک سائیکولوجیکل انسیکیورٹی کا شکار ہیں۔ ہم مسلسل نفسیاتی دباؤ میں رہتے ہیں، اور جب ہم ایک سائیکولوجیکل انسیکیورٹی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ جنم دیتی ہے غلامانہ ذہنیت کو، اور وہ جو غلامانہ ذہنیت ہے وہ ہمیں مجبور کر دیتی ہے بیرونی آقاؤں کے ہر اشارے پر ہم ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے سروسز پرووائڈ کی اور 80,000 سے زیادہ کیجولٹیز 9/11 کے بعد ہماری قوم کو ان کا سامنا کرنا پڑا۔ 2018 کے الیکشن کے بعد جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو اس روش کو سامنے رکھتے ہوئے ہم حالات کو درست کرنے کی جستجو کا آغاز کرتے ہیں۔ منزل دور ہے لیکن ہم نے آغاز کیا۔ اس آغاز میں ہم نے پہلا پیغام دنیا کو دیا، اور وہ پہلا پیغام کیا تھا؟ پہلا پیغام جو ہم نے دنیا کو دیا، ہم نے جتنے ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں ان کو پیغام دیا کہ ہم کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے ماضی میں برج بلڈنگ کا رول تو پلے کیا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ 70 کی دہائی میں چین اور امریکہ کے درمیان جو رابطے کیے گئے اور پل بنایا گیا وہ پاکستان نے اس کی جو ہے بنیاد رکھی۔ ہم نے واضح پیغام دیا کہ ہم غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں، برج بلڈنگ کا رول پلے کر سکتے ہیں، ہم چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ہمارے پڑوس میں ہمارا ہمسایہ ہے، وہ بالکل تیار تھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس تیاری کا انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا، اور آج وہ اس خطے میں امریکہ کا نیا
اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے. ہم نے واضح دنیا سے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ بنیں. ہاں، امن کی خواہش کے لیے ہم سب سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. وی ول بی پارٹنرز ان پیس. آپ کے یہ الفاظ ہیں، آپ نے مختلف فورمز پہ کہے، اینڈ آئی ایم کوٹنگ یو. ہم کانفلکٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. کیوں نہیں بننا چاہتے؟ بیکاز وی ڈو ناٹ وانٹ گلوبل وارز آن آور بارڈرز. ہم نے قیمت ادا کی ہے. 9/11 کے بعد، جیسے میں عرض کر چکا، 80,000 سے زیادہ کیجولٹیز. 9/11 کے بعد $150 ارب سے زیادہ ہمارے اکنامک لاسز. اور جب دہشت گردی کی جنگ اپنے عروج پر تھی تو 35 لاکھ کے لگ بھگ انٹرنل ڈسپلیسمنٹس، نقل مکانی، اور خیبر پختونخوا نے بہت بڑی قیمت ادا کی. اب ہم غافل نہیں ہیں اور جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور چین کا ایک نئی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے، کانٹسٹیشن. ہم غافل نہیں ہیں اور آگاہ ہیں کہ اس وقت روس اور امریکہ کے تعلقات میں کھچاؤ ہے، تناؤ ہے، اینڈ the tensions are on the rise. اور ہم غافل نہیں ہیں کہ اس ماحول کا ہمارے کچھ جو دشمن ہیں وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ہر فورم پر، انٹرنیشنل فورم پر اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اور آپ کے علم میں ہے کہ جہاں وہ جاتے تھے ان کی حد الوسع کوشش ہوتی تھی کہ پاکستان کو گرے لسٹ پہ رکھا جائے فیٹف کی. ہم آرگیو کرتے تھے، ہم لابی کرتے تھے، اسے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہندوستان کی مسلسل کوشش رہی کہ گرے لسٹ میں نہیں. اور بائی دی وے، گرے لسٹ میں ہم نہیں آئے، یہ تحفہ ہمیں نون لیگ کی حکومت سے ورثے میں ملا تھا، اور ان کی کانسٹنٹ کوشش تھی کہ ہمیں بلیک لسٹ میں دھکیلا جائے. آپ نے دیکھا کہ، اور دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان نے بلوچستان میں بالخصوص انسرجنسی کو ہوا دی. ماضی کی حکومتوں کے برعکس عمران خان کی حکومت نے اس کا احاطہ کیا. ہم نے تجزیہ کیا اور خاموش نہیں رہے. ہم نے ایک ڈوسیئر مرتب کیا، اور صرف مرتب نہیں کیا، ہم نے اس کو لانچ کیا، اور ود ایویڈنس ہم نے دنیا کو بتایا کہ کس طرح ایک پڑوسی ملک، ہمارا مشرقی ہمسایہ، کس طرح پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے اور دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے، جس سے معصوم شہری متاثر ہو رہے ہیں. اس کے باوجود we did not pick sides، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، اور we will develop relations across the board. آئیے امریکہ پہ نظر ڈالتے ہیں. آج شہباز شریف نیو یارک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نے امریکہ کے ساتھ تعلقات متاثر کر دیے. عمران خان کے بیانات نے، عمران خان کی پالیسی نے امریکہ کے ساتھ جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں اس پر ایک نیا کھچاؤ پیدا کیا. حقیقت اس کے برعکس ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آغازی میں، کہ ہم امریکہ کے نہ خلاف تھے نہ خلاف ہیں. ہمیشہ ہم نے کوشش کی اپنی انگیجمنٹس کے تھرو کہ ہم تعلقات کو بہتر کریں، مینیج کریں، جانتے ہوئے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور اس خطے میں انہوں نے اپنا ایک نئے ریجنل پارٹنر کا، ایک اسٹریٹجک پارٹنر کا انتخاب وہ کر چکے ہیں. ہم نے اس کے باوجود تعلقات کو مینیج کرنے کی کوشش کی، اور میں نے بہت سی انگیجمنٹس کی جس میں سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، اور صدر ٹرمپ سے خان صاحب خود بھی ملے، اور بہت سی نشستیں بھی ہوئیں انٹرنیشنل فورمز پر. اب اگر ہم تجزیہ کریں کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نہ ہم نے صرف انگیج کیا، پر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارے تعلقات خاصے بہتر ہو گئے. اینڈ یو نو دا ریسیپشن یو گاٹ وین یو وینٹ ٹو دا وائٹ ہاؤس. اس کی مثال کم ملتی ہے. میں پہلے بھی وزیر خارجہ رہا ہوں، مجھے اس کا ادراک ہے. ہم نے بدقسمتی سے سامنا کیا
اس موجودہ ایڈمنسٹریشن کا ہم نے ان سے بھی انگیج کرنے کی کوشش کی. جس دن سیکرٹری بلنکن نامزد کیے جاتے ہیں میں اسی دن کو خط لکھتا ہوں اور ایک تعلقات میں بہتری کی پیشکش کرتا ہوں. پر مجھے اعتراف کرنا ہوگا کہ اس ایڈمنسٹریشن کا رویہ پاکستان کے ساتھ آغازی سے لوک وارم تھا. آئی ایم یوزنگ اے ویری مائلڈ ورڈ. اب اس کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ ہم تعاون برقرار رکھیں. اور کون نہیں جانتا جب کابل فال کر رہا تھا اور وہاں امریکنوں کی انخلاء اور سیف ایگزٹ کی ضرورت تھی. ویسٹرن کنٹریز کے جو سفارتکار تھے ہم سے رابطہ کر رہے تھے. کون نہیں جانتا کہ پاکستان کا کردار اس میں کیا تھا. آج بہت سے، اور ہمیں خوشی ہے اس کردار پہ ہم نے ادا کیا، اس کردار کی وجہ سے بہت سی معصوم جانوں کو ہم نے محفوظ کیا اور ان کو باہر منتقل کیا. اس کو اکنالج تو کیا جاتا ہے، اکنالج کیا گیا، لیکن کوئی تعلقات میں خاطر خواہ بہتری کے لیے پیش رفت نہ دکھائی دی. چین، خواتین و حضرات، چین ہمارا ایک با اعتماد دوست تھا، ہے اور میری نظر میں رہے گا انشاءاللہ. عمران خان کے دور میں، عمران خان کی حکومت میں چین کے ساتھ ہمارے تعلقات میں پہلے سے زیادہ گہرائی اور پہلے سے زیادہ اعتماد میں اضافہ ہوا. میں چشمدید گواہ ہوں اس آخری نشست کا جس میں عمران خان صاحب کی پریزیڈنٹ شی سے ملاقات ہوئی، پریمیئر لی سے ملاقات ہوئی، اور وہ جس ماحول میں ہوئی اور جو میسیجنگ ہوئی. میں پہلے بھی بہت سے چین کے حکمرانوں سے ملتا رہا ہوں، میں نے یہ گرم جوشی پہلے نہیں دیکھی جو میں نے آخری ملاقات میں جب آپ اولمپکس کی گیمز کے لیے تشریف لے گئے تھے، ونٹر اولمپکس گیمز کے لیے، وہ میں نے ماضی میں نہیں دیکھی. عمران خان صاحب نے چین کے تعلقات کو اور جو اکنامک کوریڈور ہے اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو وسعت دی، اور ہم نے سیکنڈ فیز آف سی پیک سائن کیا. نہ صرف ہم نے سی پیک کا فیز 2 سائن کیا جس میں کہ ورکنگ گروپس میں اضافہ کیا، بلکہ ہم نے سی پیک کی ایک اتھارٹی قائم کی، اور اس اتھارٹی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. ہم نے یہ بھی ایک مفروضہ گھڑا گیا کہ عمران خان کی حکومت میں جو پروجیکٹس ہیں، سی پیک جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر گیا تھا. ہرگز نہیں. مت بھولیے کہ پہلے تو ایک کووڈ انوائرمنٹ تھی، لیکن اس انوائرمنٹ کے باوجود سی پیک کے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ جاری رہی، اور بہت سے جو منصوبے جاری تھے ان کو ایکسلریٹ کیا گیا. خواتین و حضرات، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ ملک کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے، حکومتیں آتی جاتی رہیں، لیکن 75 سال میں پاکستان کو ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی کوئی نہ دے سکا. عمران خان صاحب کی حکومت میں ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی پر ڈیبیٹ ہوئی، کنسنسس بلڈ ہوا اور اس کو لانچ کیا گیا، اور اس سیکورٹی پالیسی کو ڈیفائن کیا گیا، اس کے سکوپ کو بڑھایا گیا، اور اس کا جو محور وہ اکنامک سیکورٹی کو رکھا گیا. اور یہاں میں خارجہ امور اور جو اکنامک اسٹیبلٹی کی لنکیج کی بات کر رہا ہوں. ہم نے بڑا واضح کہا کہ ہم ترجیح دیں گے جیو اکنامکس کو اوور جیو پولیٹکس. یہ ایک میجر شفٹ تھا ان دی اپروچ ٹورڈز فارن پالیسی، اور جو ماہرین ہیں وہ اس جملے کو سمجھ پائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. وقت نہیں ہے اس کی وضاحت میں جانے کا. ہم نے اکنامک ڈپلومیسی کو فروغ دیا اور آپ کی رہنمائی میں فروغ دیا. ہم نے ایمفسس لے کیا آن ریجنل کنیکٹیوٹی فار اکنامک ویل بینگ اینڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان، اور اس کے لیے ہم نے جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات میں ہیوی انویسٹمنٹ کی، اور ان انویسٹمنٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں ہمارے انویسٹمنٹ
اور جو ایگریمنٹس ہیں ٹریڈ ایگریمنٹس نہ صرف ہم نے نیگوشیٹ کیے بلکہ معاہدے سائن کی. خواتین و حضرات، ہندوستان ہماری پہلے دن سے، عمران خان صاحب کی حکومت کے پہلے دن سے ہماری یہ خواہش اور کوشش تھی کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے معمول کے تعلقات ہوں اور ہم اچھے ہمسایوں کی طرح رہ سکیں. عمران خان جب آتے ہیں اور پہلی تقریر کرتے ہیں 18 کے الیکشن کے بعد تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ امن کی طرف ایک قدم اٹھائیں، میں 2 اٹھانے کو تیار ہوں. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری سوچ کیا تھی؟ اور یہ ہماری سوچ کیوں تھی؟ یہ ہماری سوچ اس لیے تھی کہ تحریک انصاف کا اکنامک ایجنڈا تھا. تحریک انصاف سمجھتی تھی کہ اگر ہم نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو ہم نے پاکستان کے سوشل انڈیکیٹرز کو درست کرنا ہے. اگر ہم نے پاکستان کے سوشل انڈیکیٹرز کو درست کرنا ہے تو ہمیں پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے. اور ہمارا اکنامک ایجنڈا میں ایک بہت بڑا، اور عمران خان کو کئی تقریروں میں آپ نے سنا کہ ون آف دا ونڈرز آف چائنا واز اینڈ از کہ انہوں نے کروڑوں لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکال کر اوپر لے کر آئے. تو عمران خان کی یہی تصور ہے. وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو وہ سمت دیتے تھے جیسا کہ عام پاکستانی کی بھلائی مقصود تھی. غربت کی لکیر سے ان کو باہر نکالنا تھا. جو سسکیاں لے لے کر جی رہے ہیں ان کو جینے کا حق دینا تھا. یہ تھی ہماری خارجہ پالیسی. خواتین و حضرات، ہماری اس کوشش کے باوجود، ہمارے اس اشارے کے اور پیغام کے باوجود، بدقسمتی سے ہندوستان میں ایک ایسی حکومت معرض وجود میں آ گئی جس کی کہ ہندوتوا RSS سوچ تھی. ہمارے پازیٹیو جسٹس کو بھی ریسیپروکیٹ نہ کیا گیا اور انہوں نے ایک ہندوتوا اور اینٹی مسلم ایجنڈا کو جب فالو کیا تو وہ راستے میں دیواریں کھڑی ہو گئیں اور وہ جو ڈائلاگ پروسیس تھا اس کو انہوں نے سکٹل کر دیا. ہم تو ڈائلاگ کی کبھی ہم نے ڈائلاگ سے انکار نہیں کیا تھا. ہم تو چاہتے ہیں کہ گفت چنی سے معاملات آگے بڑھائے جائیں، لیکن وہ کترا رہے تھے کیونکہ ان کا یہ ایجنڈا اور ان کا جو ریٹرک تھا وہ سامنے آ گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کا اعلان کیا. 5 اگست 2019 کو جو انہیں اقدامات اور میجرز جو انہیں اناؤنس کیے وہ نہ صرف سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کی نفی کرتے تھے بلکہ جو شملہ معاہدہ تھا ہندوستان اور پاکستان کا اس کی روح کے خلاف تھے. اور انہوں نے معاملات کو مزید جسے کہتے ہیں نا پیچیدہ کر دیا. خواتین و حضرات، لیکن اس کے باوجود ہم نے صبر اور استقامت سے آگے بڑھے. لیکن جب پلوامہ کا ڈرامہ رچایا گیا اور پاکستان کو اور عمران خان کو ایک آزمائش سے دوچار کیا گیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی سربراہی میں پاکستان نے اپنی صلاحیت بھی ڈیمونسٹریٹ کی. 2 لڑاکا تیار گرائے. اور ابھی نندن کو چائے کی پیالی پلا کر واگا سے رخصت کیا گیا. لیکن اس کے باوجود ہم نے جنگوازم کا سہارا نہیں لیا، ہم نے ایڈونچرزم کی طرف نہیں گئے. اس کے باوجود ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور ہم نے کہا کہ ہم معاملات کو امن سے آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. خواتین و حضرات، کشمیر ہم ہمیشہ کہتے آئے کہ ہماری خارجہ پالیسی کا یہ ستون ہے، کارنر سٹون ہے. میں ایمانداری سے کہتا ہوں، اقوام متحدہ کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لو، ماضی کے حکمرانوں کی بھی اٹھا کے دیکھ لو، اور عمران خان نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس پہ جو خطاب کیا وہ بھی UN کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اس کا بھی ملاحظہ کر لو. ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ان کی کشمیر کے بارے میں کیا سوچ تھی. ایک وقت تھا اور آپ نے خود کہا کہ فارن آفس میں کے ورڈ کی ممانعت ہو گئی تھی. اس کا ذکر کرنا بھی ہچکچاہٹ محسوس کی جاتی تھی ذکر کرنے میں اور کتراتے تھے لوگ. لیکن الحمدللہ عمران خان نے ہر انٹرنیشنل فورم پر مسئلہ کشمیر کو اتنا اجاگر کیا اور کہا کہ میں سفیر ہوں کشمیر کا.
اور میں یہ مقدمہ دنیا میں لے کر جاؤں گا، اور لے کر گئے. جتنی اوورسیز کمیونٹی کو اس ہمارے ان 3.5 سالہ دور میں یورپین کیپٹلز میں جو موبلائز کیا گیا، اس کی تاریخ نہیں ملتی. اگر ہے تو میرے سامنے لائیں، میں اس پر ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں. آئے بلاول میرے ساتھ آئے، اس پر بحث کرے، ان نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا. نہ صرف وہ، ایک اسپیشل اجلاس بلایا جاتا ہے اسلام آباد میں، دنیا کو دعوت دی جاتی ہے، امہ کے وزراء خارجہ کو دعوت دی جاتی ہے، اور اسی اسلام آباد میں اس امہ کے وزراء خارجہ کا جو اجلاس ہے، میں کہتا ہوں ذرا پڑھ تو لو اس کا جو ایک جوائنٹ کمیونیکے، جو اس کا جو اعلامیہ ہے، اس کو پڑھ تو لو. جتنی واضح اور جتنی ٹھوس کشمیر پر تحریک انصاف کی حکومت کا موقف ہے، اگر ماضی میں کسی ہے تو میرے سامنے لائے اور پڑھائے مجھے. خواتین و حضرات، جموں اور کشمیر میں انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اور کشمیر میں جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی تھی اور ہو رہی ہے مسلسل، ہر انٹرنیشنل فورم پر الحمدللہ عمران خان نے اور ان کی ہدایت پر میں نے اس کو اجاگر کیا اور ہندوستان کو بے نقاب کیا. مجھے کوئی ان ریسنٹ ہسٹری مجھے نام لے کے بتائیے کس اور لیڈر نے اس شد و مت اور اس کنوکشن سے اس مسئلے کو اٹھایا ہو. میں اس کو سلام کروں گا. ایران ہمارا پڑوسی بھی ہے، اور جب ہم حکومت میں آئے تو خواتین و حضرات ہم نے محسوس کیا کہ ایران کے ساتھ جو ہماری روایتی تاریخی گرم جوشی تھی وہ سرد موری کا شکار ہے. چنانچہ ہم نے، کیونکہ ہمارا ایک لمبا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، اور ہمارا انٹرسٹ تھا کہ یہ بارڈر آف پیس اینڈ اسٹیبلٹی رہے. ویسٹرن بارڈر جو افغانستان کا بگڑا ہوا، ایسٹرن بارڈر کشمیر کی طرف بگڑا ہوا، ایران کے بارڈر کو مستحکم رکھنا، اسٹیبل رکھنا پاکستان کے مفاد میں تھا. چنانچہ جانتے ہوئے کہ جو ایک انٹرنیشنل تناؤ ہے ایران پہ، ہم نے ایک آزادانہ اور اپنی قومی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا. آمد و رفت ہوئی، جواز ظریف آئے، میں گیا، خان گئے، اور پھر ہم نے تعلقات میں بہتری پیدا کی. نتیجہ نکلا کہ ایران کے ساتھ ہم نے اپنی تجارت کو بڑھانے کی کوشش کی، اور پہلی مرتبہ ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا، اور وہ تھا اسٹیبلشمنٹ آف بارڈر مارکیٹس. MOU سائن کیا ٹو اسٹیبلش بارڈر مارکیٹس بٹوین ایران اینڈ پاکستان، تاکہ ہماری تجارت کو فروغ دیا جا سکے. اور پھر ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی ضرورت اس لیے بھی محسوس کی گئی کہ اگر ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں اور استحکام چاہتے ہیں جو پاکستان کے امن و استحکام سے جڑا ہوا ہے، تو ایران کی ضرورت ہے. اگر ہم ریجنل کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں سینٹرل ایشیا سے، تو ہم ایران سے لا تعلق ہو نہیں سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو انرجی کرائسس ہے اس سے ہم اس پر غلبہ پائیں، تو پھر ایران پاکستان گیس پائپ لائن ایک حقیقت بن سکتی ہے، اور ہمارے انرجی کرائسس کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تجارت بڑھانی ہے، تو تجارت بڑھانے کے بے پناہ امکانات موجود ہیں. روس، خواتین و حضرات، بہت باتیں میں نے سنی کہ عمران خان نے عجلت میں فیصلہ کر دیا اور ماسکو روانہ ہو گئے. میں ریکارڈ کی درستی کے لیے آج کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے روس جانے سے پہلے طویل مشاورت کی. وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس ہوئے، 2 نشستیں ہوئیں، ایک کی صدارت وزیر اعظم نے کی، ایک کی صدارت میں نے کی، اور ہم نے جتنا ہمارے پاس انسٹیٹیوشنل انپٹ تھا، ریٹائرڈ فورن سیکرٹریز تھے، ایکسپرٹس تھے، ان کو مدعو کیا، اور ہم نے وے کیا کہ جانے کے فوائد کیا، نقصانات کیا ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انسٹیٹیوشنل کنسنسس بلڈ کیا. آج جو کہتے ہیں کہ عمران خان کا فیصلہ ہے، وہ غلط کہتے ہیں. یہ عمران خان کا نہیں، یہ پاکستان کا فیصلہ تھا. اور اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ماسکو گئے، اور ماسکو میں جو 3.5 گھنٹے کی نشست ہوئی، خان صاحب کے پاس تو اس کی پوری یاداشت آپ کے ذہن میں ہے. But as a person who has been foreign minister of this country twice,
میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ اتنی مفصل اور اتنی ٹھوس نشست پاکستان کے کسی سربراہ کی روس کے صدر کے ساتھ ماضی میں نہیں ہوئی. اور پھر جو لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں، میں ان کو سوال کرتا ہوں، اگر امریکہ ہندوستان کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا سکتا ہے اور پاکستان اس پہ اعتراض نہیں کرتا، تو اگر ہم روس کے ساتھ اپنے تعلقات میں اپنے ملک کے مفاد کے لیے بہتری لانا چاہتے ہیں تو اس پہ کسی کو اعتراض کیوں ہونا چاہیے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کسی کے خلاف کوئی محاذرائی تو نہیں پیدا کرنا چاہ رہے. ہم تو اپنی بہتری کے لیے کچھ اقدامات ہیں جس پہ اگر آپ بتائیے، اگر ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، سینٹرل ایشیا میں کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں، کیا روس کے بغیر ممکن ہے؟ اگر ہم مارکیٹس کی رسائی چاہتے ہیں اور یوریشین ریجن کو اگر ہم نے ادھر تک ہم نے رسائی اپنی برآمدات کی لے کر جانی ہے تو کیا روس کے بغیر یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے. اگر ہم نے انویسٹمنٹس کو پروموٹ کرنا ہے اور ٹیکنالوجی ٹرانسفرز ہونی ہے تو روس کا ایک اہم رول ہے اور ہم نے کیا ہے. کھٹائی میں پڑا ہوا تھا منصوبہ سال سے جو عمران خان کی حکومت نے گفت و شنید کے ساتھ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ مکمل کیا تاکہ ملک میں یہ انرجی کرائسس سے ہم باہر نکلیں، جس میں انویسٹمنٹ ہونی تھی، پاکستان میں انویسٹمنٹ ہونی تھی اور ہم نے اس کو فروغ دیا. اور یہ بتائیے، وہ ملک جو 85% اپنا تیل باہر سے منگواتا ہے، وہ ملک جب وزیر اعظم جاتے ہیں اور ایسٹیمیٹ لے کر جاتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ 3 ملین ٹن گندم کی شارٹیج ہوگی، اور وہ کہتے ہیں میں جا کر چیپ تیل اور سستا تیل لے کر آتا ہوں اور میں پاکستان کے آٹے کا بحران جو آج جو سنگینی اختیار کر گیا ہے اور عام شہری جو پس رہا ہے، اس بحران کو فورسی کرتے ہوئے وہ سستی گندم لینے جاتے ہیں. یہ پاکستان کے مفاد پہ تھا؟ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا. قوم کو آج اس کا فیصلہ کرنا ہوگا، قوم کو اس کسوٹی پہ پرکھنا ہوگا ہمارے ان اقدامات کو. خواتین و حضرات، میں عرض کرتا چلوں، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جب وہاں پہنچتے ہیں اور یوکرین کے جو علم ہوتا ہے کانفلکٹ کا، تو عمران خان کیا کہتے ہیں؟ ذرا اس پہ تو نظر دوڑاؤ. وہ کہتے ہیں ایکسرسائز ریسٹرینٹ اینڈ گیو ڈپلومیسی اے چانس. اس میں کیا غلط بات کی تھی؟ اس میں کیا غلط بات ہے؟ میں کسی فورم پر سے بات کرنا چاہتا ہوں جو دنیا کہتی تھی. He was the first leader who said that to President Putin himself. ہاں، ہم نے سلامتی کاؤنسل میں ایبسٹین کیا، ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ایبسٹین کیا. صرف ہم نے کیا، ہندوستان نے نہیں کیا، سری لنکا نے نہیں کیا، اور بہت سے ممالک نہیں کیا. بہت سے ممالک نے کیا. اگر پاکستان نے کیا تو کیا قیامت ٹوٹ پڑی؟ یورپین یونین، یورپ میں بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے اور بہت بڑی منڈی ہے ہماری برآمدات کی. تحریک انصاف کی پہلی حکومت ہے اور عمران خان کی حکومت ہے جس سے گفتگو تو ہوتی رہی، لیکن ہم نے گفتگو کو منطقی انجام تک پہنچایا. اور مجھے یہ کہتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یورپین یونین کے ساتھ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان پر دستخط کیے. میں برسلز گیا، فیڈریکا موگرینی کے ساتھ میں نے وہ دستخط کیے، اور اس کے ساتھ ایک لانگ ٹرم یورپین یونین کے ساتھ ہم نے اپنا سمت اور اپنے راستے کا تعین کیا، جہاں ہمیں ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری منڈی بھی ہے. خواتین و حضرات، ہم نے لابی کی جی ایس پی پلس فیسلٹی جس کی میعاد ختم ہو رہی ہے 2023 میں، اور 2023 کی فیسلٹی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بڑھائی جائے تاکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھتی رہیں. اور ہوا کیا کہ کووڈ کے انوائرمنٹ میں جہاں دنیا کی گلوبل اکانومی کانٹریکٹ کر رہی تھی، یورپ میں ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا because of GSP Plus, and it was a two-way beneficial thing. Engagement with Africa Initiative. ایک عرب کا کانٹیننٹ
50 سے زیادہ ممالک اس کا حصہ، اور پاکستان کا اس سے کوئی ہمارے روابط نہ ہونے کے برابر۔ عمران خان کیا کرتے ہیں؟ عمران خان اس کی افریقن کانٹیننٹ کی اہمیت کو سمجھتی ہے اور کہتے ہیں کہ لیٹ اس انگیج ود افریقہ۔ ہم نے نئے مشنز کھولنے کا فیصلہ کیا، ہم نے کئی مشنز کو اپ گریڈ کیا، ہم نے تجارت کو فروغ دیا، اور نتیجتاً 2 سالوں میں، عمران خان کے 2 سالوں میں افریقن کانٹیننٹ کے ساتھ آپ کی ٹریڈ میں 7% اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم اقوام متحدہ کی بات کرتے ہیں اور سیکورٹی کونسل ریفارمز کی بات کرتے ہیں، UN کی اصلاحات کی بات کرتے ہیں، تو مت بھولیے افریقن کنٹریز آر اے ویری امپورٹنٹ گروپ۔ یہ ایک گروپ ہے جس کو کافی گروپ بھی کہتے تھے، اور آج اس کو کہتے ہیں گروپ UFC گروپ۔ اس پہ پاکستان کی جو ضرورت ہے اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھے۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ قومیں جب اپنے حقوق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی تو دنیا ان کی عزت نہیں کرتی، اور قوموں کو کھڑا کرنے کے لیے قیادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ You need leaders, not pygmies. اور اگر قوم کو ایک لیڈر مل گیا ہے، چاہے ان کا سیاست سے پہلے کوئی ان کے ذہن میں سیاست نہیں تھی، وہ انہوں نے ایک نیشنل ہیرو تھے اور فیلنتھروپک کام کیا، قوم کو ڈوبتی سسکتی قوم کو دیکھ کے نے فیصلہ کیا کہ میں نے ہاتھ سنبھالنا اس قوم کا۔ اس نا امیدی میں میں نے ایک امید کا دیا جلانا ہے۔ 47 کی آزادی کو حقیقی آزادی کا روپ دینا ہے۔ یہ گناہ ہے عمران خان کا، یہ قصور ہے، سزا دو اس کو۔ یہ قوم کو جگانا چاہتا ہے، سنیے، یہ قوم کو جگانا چاہتا ہے، یہ قوم کو یکجا کرنا چاہتا ہے، یہ خودداری کا درس دیتا ہے۔ نااہل کر دو اس کو، نااہل کرو۔ عمران کہتے ہیں کہ پاکستانیوں، نہ تم کوئی معمولی ملک ہو اور نہ تم کمزور ملک ہو۔ جو 6ٹی دنیا کی بڑی مملکت ہو وہ معمولی ملک نہیں ہوتا۔ جو ایٹمی قوت ہو اس کو آپ اس طرح اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے اگر قیادت میسر ہو۔ اگر ٹوڈیز ہو تو پھر اللہ ہی بالغ ہے۔ جناب والا، and lastly, Imran Khan has said it, and let me repeat, and let me quote him. Pakistan is not a resource poor country. We are a mismanaged country. اور اس mismanagement میں he is the first Pakistani who has risen from the ranks of elite, but has said, is calling a spade a spade. وہ کہہ رہا ہے کہ آج ملک کی جو کیفیت ہے، اس حکمران طبقے نے اپنی لوٹ مار، اپنی منی لانڈرنگ اور اس ملک کو جس طرح پلنڈر کیا ہے، اس نے پاکستان کو غریب، مظلوم اور محکوم کر دیا ہے، اور میں اس کو حقیقی آزادی دینا چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم ایک ایسے لیڈر کو اس کا ساتھ دیں جس کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ آئے ہیں، آج میں دیکھ رہا ہوں جہازوں پہ، وزرائے اعظم کے جہازوں پر جاتے ہیں اور اسی کچے دھاگے سے بھی بندھے واپس چلے آتے ہیں۔ آج پاکستانیوں یاد رکھ لینا، اور میں اس جملے سے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، کہ جو آزادی کا خواب دیکھتا ہے نا، حقیقی آزادی کا،
کئی دفعہ وہ مجرم ٹھہرایا جاتا ہے. غلاموں کو آزاد کرانا جرم ہے، جرم ہے، اور جرم کی سزا دی جاتی ہے. کیا اگر تمہارے لیڈر کو، قوم کو آزاد کروانے کے لیے مجرم بنایا گیا تو اس کا ساتھ دو گے؟ یہ ہے آج پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنا. یہ ہے انتخاب جو آج پاکستان کو کرنا ہے. اگر آزاد خارجہ پالیسی بنانی ہے تو اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی. آج فیصلہ کر لو، آج فیصلہ کر لیں، یا آئیے مل کے رہتے ہیں غلام، ابن غلام، ابن غلام، بنت غلام. یا غلامی قبول کر لو یا غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالو. اور اگر غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں تو پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہوگا. اگر غلامی کی زنجیریں توڑنی ہے تو آزاد خارجہ پالیسی پاکستان کو دینی ہوگی. And let the people know, let the world know. رشتہ قائم رہے گا. And let the world know Imran Khan's message is Pakistan is ready to engage with everyone, but Pakistan is not for sale anymore.